الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا. عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی اور ایمان کے ساتھ یہاں اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں، گھر گھر سے شکایت. مفتی صاحب، بچہ کہنا نہیں مانتا، بچہ والدین کا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا الٹے راستے پر لگ گیا ہے، میرا بیٹا غلط کاموں میں لگ گیا ہے، میرا بیٹے کو میں بہت سمجھاتا ہوں یا سمجھاتی ہوں لیکن وہ بات نہیں مانتا. گھر گھر پہ یہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا. لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو جس طرح سے بیٹے کے ذمہ والدین کے حقوق ہے، والدین کے ذمہ بھی بیٹے کے اور اولاد کے بھی حقوق ہے. ہم اپنے حق کا تو مطالبہ کرتے ہیں. آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، سارے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے اولاد کے حقوق بیان کروں گا کہ اولاد کے بھی ہم پر حق ہے. آیا ہم کہتے ہیں میرا بیٹا میرے حق ادا نہیں کرتا، ارے ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے یہ بھی تو ہمیں جاننا ہے. بلکہ پتہ بھی نہیں بات کو کہتے ہیں ارے ہمارے بیٹا ہمارے بیٹے کے ذمہ ہمارے حقوق ہے، ہمارے ذمہ بیٹے کے کیا حقوق، اولاد کے کیا حقوق، بیٹی کے کیا حقوق. ارے بھائی شریعت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے.
شریعت کو اٹھا کر دیکھے پتہ چلے گا کہ جس طرح باپ کے ذمے بیٹے کے ذمے باپ کے حقوق ہے، اسی طرح باپ کے ذمے بھی بیٹے کے حقوق ہے۔ آج انہی کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلا حق جو متوجہ ہوتا ہے، اولاد کے پیدا ہونے پر سب سے پہلا حق تمام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، کیا؟ اپنے بھائی کو مبارکبادی دینا، تہنیت اور مبارکبادی دینا، بھائی مبارک ہو، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہونا سب سے پہلا۔ اس کے والدین کو بھی مبارکبادی جا کر دینا، بھائی مبارک ہو، خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بنائے، اس بچے کو دعائیں دینا اسی وقت سے۔ تو مبارکبادی دینا یہ تو تمام لوگوں کے ذمہ ایک حق ہوا، اولاد کا ایک عمومی حق ہوا، اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جب ایک مسلمان کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں خوشیاں چھا جاتی ہے۔ جب دوسرا مسلمان بھائی وہاں جا کر کہتا ہے میرے بھائی مبارک ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس آدمی کے دل میں اتنی خوشی ہوگی کہ میری خوشی پر یہ بھی خوش ہو رہا ہے، یہ میرا سچا دوست ہے۔ آپس میں مسلمانوں میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ نہیں، شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا، آقا نے ہمیں یہ سکھلایا کہ اگر کسی کے وہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، جاؤ اس کے وہاں جا کر اسے مبارکبادی دو، یہ سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اولاد کے پیدا ہونے پر جو دوسرا حق ہے، وہ حق اولی پہلا میں، جیسے ہی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ اب گھر میں ڈیلیوری ہوتی ہے، دوسرا کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہ کام کون کرے گا؟ باپ کو ہی کرنا پڑے گا، گھر کے افراد کو ہی کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اذان نہیں آتی، استغفر اللہ۔ یہاں مسلمانوں کی حالت تو دیکھو ذرا، رونا آتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اذان نہیں آتی، کوئی اذان دینے والا ہے؟ ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا تو وہاں پر آئے کوئی، ارے مولانا میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اذان تو دے دو۔ میں نے کہا کب پیدا ہوا؟ کہ کل پیدا ہوا تھا، آج تک ابھی ہاسپٹل میں کوئی اذان دینے والا نہیں ملا۔ استغفر اللہ، کتنی افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک دن یعنی 24 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک کوئی اذان دینے والا نہیں ملا اور خود کو بھی اذان نہیں آیا۔ کتنے افسوس کی بات، اذان اور اقامت۔ ارے اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، یاد رکھے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا تقدیر کی مل کر رہے گی۔ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد عزت کمانا نہیں ہے، عزت تقدیر کی مل کر رہے گی۔ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد گلشنے اڑانا نہیں ہے، گلشنے اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جہاں جس طرح تم چاہو گے تمہیں عیش و عشرت مل جائے گی۔ جنت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا نہیں بنائی ہے گلشنے اڑانے کے لیے۔ انسان اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیاری کے لیے بنائی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے ایمان کو بنانا ہے۔ ہمارا خود کا بھی ایمان صحیح سالم ہو، اپنی اولاد کا بھی ایمان صحیح سالم ہو، اپنے گھر میں بھی ایمان صحیح سالم ہو، تمام سچے پکے مومن بن جائے۔ جب اذان یاد نہیں ہے، جب دین یاد نہیں ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، کس طرح کے ہم مسلمان ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، صرف گوشت کھانے کے مسلمان، صرف نام کے مسلمان، نام اسلامی رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، یاد رکھے، اس لیے کہ عیسائیوں کے بھی یوسف وغیرہ نام ہوا کرتے ہیں۔ صرف گوشت کھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر مسلموں میں بھی گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں اسے بھی سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے کیا عقائد
ہونے چاہیے, نبی کے ساتھ کے عقائد ہونے چاہیے, دین ہمیں کس طرح آقا نے سمجھایا اس طرح ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں, ہماری سوچ اسلامی ہے یا نہیں. آج کل مستقل یہی محنت چلی آ رہی ہے, کیا کہ اسلام سے مرتد بنا دو, بچوں کو گھسلا پھسلا کر اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے اور مرتد بنایا جا رہا ہے, کافر بنایا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ لو اسکولوں میں کون سی کتاب آ گئی ہے, معلوم ہے کبھی بچوں کے چوپڑیاں لے کے دیکھا 20 سال کی؟ ہمارے بچے کون سی اسکول میں جاتے ہیں ذرا غور کیا؟ وہاں سرکاری اسکولوں میں ایک چوپڑی بھگوت گیتا کے نام سے وہ پڑھانا شروع ہو گیا, اس سال سے آ گیا نصاب میں. یعنی گویا بچپن سے ہی ہمارا بیٹا شرکیہ کلمات کو بولے گا, شرکیہ الفاظ کو بولے گا اور شرکیہ چیزوں کو دہرائے گا. کیا اس کے دل میں ایمان رہے گا؟ بڑا ہو کر وہ مسلمان بنے گا یا مرتد ہوگا؟ سوچنے کا مقام ہے. اسی لیے دیکھیے اسلامی نظام کہ بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز جو ڈالی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, وہی آواز ڈالی جاتی ہے. آگے چل کر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے, وہی ایک اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہی خدا ہے, کوئی خدا نہیں ہے. یہ بچے کے کان میں بچپن سے ابھی نہ سمجھ ہے, نہ شعور ہے, کوئی چیز نہیں سمجھتا, ابھی تو پیدا ہوا ہے, اس کے کان میں یہی توحید کی آواز کو ڈالا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ڈالا جاتا ہے, تیرے نبی محمد رسول اللہ ہے, تیرا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیرے لیے راستہ چلنے کے لیے نمونہ وہ بھلانے ہیرو نہیں ہے, بھلانے کرکٹر نہیں ہے. یہ بڑے جو پروفیسر راستہ غلط بتا رہے وہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے, تمہارا آئیڈیل وہی تمہارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق چلو, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا دین آسان فرما دیا. نبی کے نقش قدم کو ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا, صحابہ کے بعد تابعین نے پہنچایا, اور ائمہ اربعہ نے مسائل کو بھی, نبی کے مسائل کو بھی ہم تک پہنچا دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی نبی کے مسائل بتلائے ہوئے مسائل اور اسی کی تشریح کی ہے, ہمارے سامنے پیش کر دی. یہ سب آسان کر کے ہمارے سامنے آ گیا. تو میرے بھائیوں, ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً بتلا دیا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے, اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہے. تو ان چیزوں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے, توحید مضبوط ہو جائے, رسالت مضبوط ہو جائے, اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا یہ اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے. یہ مقصود ہے. تو دوسرا حق سب سے پہلے جیسے ہی پیدا ہوا, سب سے پہلے دوسرا حق جو لاحق ہوتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, دوسرا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف, وہ حق ہے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت, تکبیر کہہ کر وہی الفاظ کو دوبارہ دہرانا. ابھی تو چھوٹا بچہ ہے, نا سمجھ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, اس کے کان میں آواز ڈالی جاتی ہے حی علی الصلاۃ, ارے نماز کی طرف آ جا, ارے وہ کہاں نماز پڑھے گا, لیکن کان میں آواز ڈالی جاتی ہے حی علی الفلاح, کان میں آواز ڈالی جاتی ہے کہ تیرے لیے کامیابی اسی دین میں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو نماز والا ہے, جو کامیابی والا ہے, وہی طریقہ تیرے اوپر تجھے چلنا ہے اور وہی تیرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی وقت سے اس کا ایمان اور مضبوط, تاکہ بچے کے
پوری سلیٹ کے اندر تہ کے اندر یہ بات جم جائے کہ نہیں، میں یہاں آیا ہوں میرے رب کے لیے آیا ہوں، میرے رب نے تیاری کے لیے بھیجا ہے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق مجھے چلنا ہے اور مجھے اسی رب کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دوسرا حق، کتنی حکمت ہے، دیکھو ایک مستحب اور سنت چیزوں میں بھی کتنی حکمت ہے۔ یہ سنت ہے بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بچہ پیدا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بھی روایت ہے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حق جو متوجہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں توحید کی آواز کو ڈالا جائے، میوزک کی آواز کو نہ ڈالا جائے، گانے کی آواز کو نہ ڈالا جائے۔ افسوس ہے ان والدین پر کہ بچہ روتا ہے تو اس کو گانے کے لیے والا میوزک والا موبائل دے دیتے ہیں، گانا سنتا جائے، خاموش ہوتا جائے۔ بچپن سے تم یہ تربیت کرو گے، پھر وہ بچہ تمہاری فرما برداری کرنے والا کہاں سے بنے گا؟ وہ ڈانس کرنے والا ڈانسر ہی بنے گا۔ وہ دیندار کیسے بنے گا؟ وہ عالم مفتی کیسے بنے گا؟ وہ ڈانس کرنے والا، ناچنے والا، جو پہلے کے زمانے میں ناچنے اور گانے والے ہوتے تھے، ایسے ہی بنیں گے یہ لوگ۔ اس لیے اپنے بچوں کے کانوں میں ہر دم جب بھی بچے چھوٹے بچے کو پھسلاوے تو فوراً دین اس کو سکھلاوے، دین کی بات اس کے کانوں میں ڈالی جائے۔ تیسرا حق تو حق ہوئے، تیسرا حق جو تیسرے نمبر پر متوجہ ہوتا ہے وہ حق یہ ہے کہ کسی اللہ والے نیک عالم کے ذریعے سے اس کی تحنیک کروائی جائے۔ تحنیک کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس لے جایا جائے، دودھ پلانے سے پہلے، گھونٹی دینے سے پہلے، یہی گھونٹی ہے، یاد رکھیں کہ وہ اللہ والے بسم اللہ پڑھ کر منہ میں کھجور وغیرہ لے کر چبا کر اس کھجور کے میٹھے لعاب کو تالو پر بھی لگائیں گے اور پورے تالو پر ہاتھ کو پھیر دیں گے۔ اس میں ایک تو حکمت یہ، سب سے پہلے یہ میٹھی اور اللہ والوں کا برکتی لعاب اس کے اندر جائے گا، اس بندے کے اندر، اس بچے کے اندر سب سے پہلے اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا لعاب، روپی کھجور جو پاکیزہ پھل ہے اس کے ساتھ جائے گا تو اثرات بھی ایسے نیک آئیں گے۔ تو یہ تحنیک کرنا، چنانچہ آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جب بچہ پیدا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ وہ لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو دودھ تک نہیں پلایا، ہم لے کر آئے، اس کو تحنیک کر فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا، کھجور کو چبایا، چبانے کے بعد اس کے تالو پر لگایا لعاب، صاحب نے ہاتھ مٹھاس پوریا، انگلی کے ذریعے داہنی طرف پھر بائیں طرف اس طرح سے انگلی پھیر دی اور اس کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا دی، اللہ پاک اسے برکت نصیب فرمائے، دعا شیاطین وغیرہ سے حفاظت کی دعا کی۔ کہتے نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تعویذ وہ تعویذ، ارے اس سے پہلے یہ سنت طریقہ تو اپنا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو اپنا لو۔ اگر کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ والا فی الحال موجود نہیں ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے پاس کھجور وغیرہ لے کے منہ میں دعا والی کروا کے لے کے رکھ لو، پھر اسی کو چبا کر اسی کے ذریعے تحنیک کر دو تاکہ وہ اللہ والے کا اثر واقعی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حق ہے تحنیک کروانا۔ چوتھا حق، جب بچے کو 7واں دن آ جائے تو 7 دنوں کے اندر اندر اچھا نام رکھنا۔ تو یہ دیکھیے اچھا نام رکھنا شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، تحنیک کے دن بھی رکھ سکتے ہیں اور 7ویں دن بھی رکھ سکتے ہیں جس دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں سے کہیں بھی کسی بھی دن میں رکھ
رکھ سکتے ہیں، ایسا اس کے لیے وقت متعین نام رکھنے کے لیے نہیں ہے، اور نام رکھنے کے لیے کوئی عدد بدد نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نام نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام ہے ایسے نام رکھو تاکہ نبیوں والی اثر ان کے اندر پیدا ہو، صحابہ کرام کے جو نام ہے وہ نام رکھو تاکہ ان ناموں والے اثرات پیدا ہو، اللہ کے جو نام ہے اس کے ساتھ عبد یعنی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، یہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر یعنی اس کا بندہ، تاکہ وہ اثرات آئے اندر۔ اس طرح سے اچھے نام، ہاں علماء کرام سے پوچھ کر کہ بھائی اچھے جس کا معنی بھی اچھا ہو، پیارا معنی ہو۔ آج کل سیریلیں دیکھ کر بھدے نام رکھ لیتے ہیں، ارے برے ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے، اور نام کا بھی اثر آتا ہے۔ یاد رکھو، نام کا بھی اثر آتا ہے۔ ایک شیعہ تھا، اس نے شرارت کی۔ شیعہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں۔ لہذا یہ شیعہ نے اس کے پاس دو گدھے تھے، گدھوں کا نام نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رکھا، علیہ باللہ، توہین کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے سامنے یہ بات پیش آئی کہ ان دونوں گدھوں میں سے ایک گدھے نے لاتے مار مار کے اس کو مار ڈالا۔ تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ، جس گدھے کا نام عمر رکھا ہوگا نا، انہی میں یہ جرات اور جوش پیدا ہوا ہوگا، اسی نام کے اثر کی وجہ سے اس گدھے نے بھی اس کو مار ڈالا۔ تو یہ نام کا اثر ہوتا ہے، جیسا نام آئے گا اس طرح کا اندر اثر آئے گا۔ ہیرو ہیروئن پر جاؤ گے اور ایک کرکٹر پر جاؤ گے تو ایسا ہی اثر آئے گا۔ پھر اس کے اندر فرما برداری کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، والدین کی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، بڑھاپے میں والدین کو اپنی آنکھوں پر اور اپنے پلکوں پر بٹھانے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اس لیے کہ تم نے نام تو غلط رکھا ہے جس کی وجہ سے برے اثرات اس کے اندر آئے۔ تو یہ تیسرا حق، اچھا نام رکھنا۔ دیکھیے ایک ایک حق کو میں بیان کرتا جاتا ہوں، اس کی حکمتیں بھی بیان کرتا جاتا ہوں، وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب 7واں دن آوے تو اس وقت دو حق ہے، چوتھا اور پانچواں دونوں ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، لڑکا ہے تو 2 بکروں کے ذریعے سے، اور لڑکی ہے تو 1 بکرے کے ذریعے سے اس کا عقیقہ کرنا، گوشت ذبح کر کے قربانی کی طرح جس طرح تقسیم کرتے ہیں، گھر پہ بھی کھاتے ہیں تو اس طرح سے کھاتے۔ تو یہ عقیقہ کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ایک اولاد کا حق ہے جس کی وجہ سے اولاد کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بچوں کے جو خاص خاص امراض ہے ان بیماریوں سے بھی بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے عقیقہ کرنے کی وجہ سے۔ دواخانوں میں پیسے بھرنے کے مقابلے میں اس کا عقیقہ کر لینا اچھا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء کرام نے گنجائش دی کہ اگر کوئی آدمی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے، 1 بکرے کی حیثیت ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے تو لڑکے کا 1 بکرا بھی کم از کم کر دے گا تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ 2 بکرے کرے، لڑکی کا 1 بکرا، لیکن اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو کم از کم 1 بکرا بھی کرے گا لڑکے کا تو اس سے بھی ادا ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو 2 بکرے کرے، اگر مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے اوپر عقیقہ کرنا سنت موقع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہو۔ تو یہ چوتھا حق۔ اور 5واں حق، ہر ایک کی تفصیل ہے لیکن وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ 5واں حق یہ ہے کہ اس بچے کے 7ویں دن بال منڈے جائے، حلق کیا جائے، اور حلق کرنے کے بعد جتنے بال نکلتے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کسی غریب محتاج کو صدقہ کی جائے۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس عمل کے اندر سائنسی اعتبار سے بھی فوائد ہے. سائنسی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ 7ویں دن جب بچے کے بال کو حلق کر کے سر کو کھلا کیا جاتا ہے تو سر کے مسامات، سر کے اندر سے جسے پسینہ نکلتا ہے نا بدن میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ سے ہوتے ہیں، تو یہ مسامات کھل جاتے ہیں اور ان مسامات کے ذریعے سے باہر کی آب و ہوا اندر سرایت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی تیز ہوتی ہے، اس کی سماعت یعنی سننے کی طاقت بھی تیز ہوتی ہے اور وہ بچہ قوی اور طاقتور بنتا ہے. اور سنت تو ہے، اور ساتھ میں یہ اتنا چاندی، اب کتنا بالوں کا وزن کتنا ہوگا؟ کچھ گرام ہوگا، 1-2 گرام. اتنا چاندی بھی صدقہ کریں گے اس وقت خوشی کے موقع پر تو گھر کے اندر ایک صدقہ کرنے کا ماحول پیدا ہوگا، اور اس بچے کی طرف سے ابھی سے صدقہ کیا جائے گا کہ بھئی یہ بچے کے بالوں کے برابر ہم صدقہ کرتے ہیں، بچے سے بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں سب ٹل جائیں. کتنی اچھی حکمت ہے. اب ہمیں خود کو سوچنا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا. ہم نے یہ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہر والدین کو سوچنا ہے. اور جو والدین بننے والے ہیں ابھی، تو ان کو طے کر لینا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی حقوق ادا کرنے ہیں شریعت کے مطابق، تو یہ سب فائدہ ہوگا. اس کے بعد 6واں حق، جیسے ہی بچہ تھوڑا بہت بولنا سیکھے تو فوراً اس کو اللہ سکھایا جائے، اللہ کی تلقین کی جائے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی مولا قدرت والا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے. ختم کر دیا جائے گا یہ قاعدہ، اس طرح پابندی، اس طرح چناؤ میں انڈیا میں اس طرح ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا، جو رب نے چاہا وہی ہوا، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہم اس بچے کو بھی اللہ اللہ یہ بولنا سکھائے. سب سے پہلے اس کی زبان پر پاپا ممی وغیرہ نہیں، وہ سب بات میں، سب سے پہلے اس کو اللہ بولنا سکھائے. اسی مولا کو یاد کرنے والا، اس مولا کو بھی جوش آ جانا چاہیے. ارے چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کے گھر میں کوئی پریشانی باقی نہ رکھوں. رب کو جب یاد کرے گا، چھوٹا بچہ اپنی معصوم زبان سے یاد کرے گا اللہ اللہ، یاد رکھو رب کو کتنا پیار آئے گا. ارے چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب آتا ہے، کبھی ابا ابا کالی کالی زبان میں بولتا ہے 1 روپیہ دے دو، کبھی ہمارے پاس یا چاکلیٹ کھلا دو. ہمارے پاس جیسے جیبیں نہیں ہوتے تو کہتے بیٹا بعد میں، وہ روتا ہے نہیں ابا ابا دے دیجئے ابا دے دیجئے. ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، نہیں میرا بیٹا نہیں. اب یہ چھوٹا سا بچہ ماں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ سکھانے والے والدین سے وہ رب کتنا خوش ہوگا. یاد رکھیں، سوچے. لیکن افسوس، سر افسوس، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بلکہ رونا آ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے اسے گالیاں سکھائی دی جاتی ہے، اور جب وہ گالی بولتا ہے تو والدین ہنستے اور کہتے ہیں ہمارا بچہ کتنا پیارا بول رہا ہے. یاد رکھ، یہی گالی وہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا تجھے دے گا، اور اس وقت یہ شکایت مت کر رہا کہ میرا بچہ مجھے گالی کیوں دے رہا ہے. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ہی ایسا بنا دیا. شوہر بیوی کو بلاتا ہے، گالی سے بات کرتا ہے، بیوی شوہر کو بلاتی ہے، گالی سے بات کرتی ہے، گھر میں گالیاں چل رہی ہے، بھائیوں میں گالیاں چل رہی ہے، پورا معاشرہ اور ماحول گالیوں کا بنا دیا ہے. وہ بچہ پھر کلمہ کہاں سے سیکھے گا؟ اس کے دل میں گالیوں کا ہی اثر آئے گا. اور یاد رکھے، شریعت نے اسی لیے اس کا پابند بنایا ہے کہ فوراً اثر قبول ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا، پوری سلیٹ ہوتا ہے، اس کا دماغ بالکل کوہرا ہوتا ہے، اس میں جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے. اسی لیے باوضو ہو کر اگر والدہ دودھ پلاتی ہے، ذکر کرتے ہوئے دودھ
دودھ پلاتی ہے تو وہ ذکر کا اثر ان بچے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. بچوں کے تو یہ ایک حق کہ اس کو اللہ سکھلایا جائے، اور وہی اور جب اور زیادہ بولنا سیکھے الا اللہ سکھلایا جائے. خالص وہ اللہ، الا اللہ، لا الہ مت سکھائے ابھی، کیونکہ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بعد میں سکھائیں گے. پہلے سکھائیں گے الا اللہ، یعنی ایک ہی اللہ ہے. اب اس کے ساتھ جب یہ بولنا سیکھ جائے اب اس کو سکھائیں گے بیٹا اس کے ساتھ جوڑ دو لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ ہے. دیکھو بچپن میں بھی یہ جب موت کا وقت آئے تو پاس میں کھڑے رہ کر کلمے کی تلقین، گویا بچپن پیدا ہوتے بھی ایمان، موت کے وقت بھی ایمان، ہر وقت ایمان کی فکر یہ کروا کر شریعت نے بتلایا کہ تمہارے لیے ایمان کتنا ضروری ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب، قیامت کے دن یاد رکھنا میرے بھائیوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اپنے والد اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا ہوگا. چاہے تم نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، چاہے انجینئر بنا دیا، چاہے بڑے سے بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے بنا دیا، لیکن اگر دین نہیں سکھلایا تو تم قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں ابھی کوئی اور حکم بھی باقی ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بتلاتا ہوں کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. کل یہ نہ ہو کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کل کفر کے اندر چلے جائے، ایمان کو چھوڑ دے، ایمان سے ہٹ جائے. ایسا ہو جائے اور ہم دیکھتے دیکھتے رو رہے ہو میرا بیٹا مرتد ہو گیا، میرا بیٹا ایمان سے چلا گیا. جائے گا جب ہم نے تربیت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم تربیت کریں. آوے اسکول سے تو اس کو بٹھائے، ان کو مدارس میں بھیجے. الحمدللہ مکاتب کا نظام قائم ہے، مدرسے میں بھیجے، استاد کو بتلائے میرا بیٹا ایمانیت سیکھتا ہے کہ نہیں، میرے بیٹے کا ایمان مضبوط ہوا کہ نہیں. اگر کبھی ملو تو صحیح کہ میرا بیٹا کیا پڑھتا ہے، میرا بیٹا کتنا پڑھتا ہے، میرے بیٹے نے کیا سیکھا. آ کر سیکھو، پوچھو تو صحیح. مکاتب میں آئے گا، یہاں پر آئے گا تو اس کو پتا چلے گا بیٹا یہ جو شرکیہ پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ اسکول کے طور پر پڑھ لیا بس، باقی حقیقت نہیں ہے. ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے، اسلامی عقیدہ یہ ہے، وہ استاد بتلائیں گے، علماء کرام بتلائیں گے. جب مدرسے میں بھیجیں گے بچے کی کا خیال رکھیں گے، تربیت کریں گے تو پتا چلے گا. ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول بنائے. یاد رکھیں یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، بالکل قریب ہے قیامت. اور اس وقت میں صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر، یہ دور بالکل قریب بلکہ آ گیا یوں سمجھو. ہو رہا ہے، بہت سارے بڑے سے بڑے مرتد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھینک دے رہے ہیں، چھین رہے ہیں. وسیم رضوی جیسے ہزاروں چلے گئے اور وہ چلے گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں. لیکن جو ہماری یہ اولاد ہے ان کے مستقبل کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کتاب کون سی ہے، اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد کیا صحیح ہے کیا غلط، تاکہ اس کی صحیح تربیت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وقت کم ہے، باقی ابھی کچھ حقوق باقی تھے اور جتنے حقوق میں نے بیان کیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، طے کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری اور ہمارے اولاد کی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، توحید کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لیے دین پر چلنا اور جمنا آسان فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.